نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین گرامی، ناچیز محمد فاروق چشتی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج جس مسئلے کی وضاحت کرنی ہے وہ ہے میرے شیخ مفتی عرب و عجم امام الغیرت فاتح یہودیت و نصرانیت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ کے وہ نظریات جن کی ایک عرصے سے کچھ مخالفین مخالفت کر رہے ہیں، ان میں سر فہرست ہے حنیف قریشی، جو ایک عرصے سے بہت زیادہ حضور مفتی اعظم دامت برکاتہم العالیہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں جمعے کے اجتماع کے موقع پر اس نے اپنی مسجد کے اندر ہمارے استاذ المکرم استاذ العلماء والفضلاء حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت زیادہ مخالفت کی اور لوگوں کو مکر و فریب کے ذریعے متنفر کرنا چاہا اور دروغ گوئیوں کے ذریعے اور مکاریوں کے ذریعے استاد صاحب قبلہ پر بہت زیادہ الزامات لگائے، جن کی تردید کرنا ہم اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جو اس نے اعتراض کیے اس کا بیان میں نے سنا، بالترتیب انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ یزید کے نام پر نام رکھنا۔ اس نے اپنے جمعے کے اجتماع کے موقع پر ایک سائل کو کھڑا کیا اور اس نے حضور مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں توہین آمیز جملے بولے اور سوال کیا، اور اس نے جو جواب دیا اس کے بارے میں گزارش ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اور ہمارے استاد المکرم حضور مفتی اعظم پاکستان بارہا مرتبہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم یزید کو پلید، ظالم، فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ بعض لوگ قتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے بعد اس کو ظالم اور فاسق فاجر سمجھتے ہیں، کچھ پہلے سمجھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیوں زیادہ اس بات پر تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ اور اس کا پیر محدث ہزاروی ایک عرصے سے یہ منصوبہ چلا رہے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت خالو امت کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں کو بدعقیدہ کیا جائے اور 1400 سالہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کو پاش کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعہ کربلا سے پہلے ہم اس کو ظالم، فاسق، فاجر کہتے ہیں تو ان کی وہ عرصہ دراز سے جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے۔ اور یہ تحقیق ہمارے استاد المکرم محقق عصر حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ نے تحقیق کر کے دنیا کے سامنے پیش کی کہ ہم یزید کو فاسق، فاجر اور ظالم سمجھتے ہیں،
لیکن واقعہ کربلا کے بعد سمجھتے ہیں۔ اگر پہلے سمجھتے ہیں تو پھر یہ 1400 سالہ جو مسلمانوں کا سنیوں کا عقیدہ ہے اس پر حرف آتا ہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حرف آتا ہے، تو اس کو اس لیے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ عرصہ دراز سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنے پیر کے نظریے کو دنیا میں عام کروں، کیونکہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو خباثت اور جو نفرت پھیلا رہا تھا وہ دنیا کے سامنے ہیں، علماء جانتے ہیں، اہل سنت و جماعت کی عوام جانتی ہے کہ اس کا نظریہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا تھا۔ آپ مفتی اعظم پاکستان کی بات کرتے ہو، آپ کا یہ مسئلہ یزید تو اب چھڑا ہے، اس سے پہلے لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ تھا اور آپ کا کیا عقیدہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ کے مقابلے میں آپ کیسے آ سکتے ہو؟ آپ نے تو یہودیت کا مقابلہ کیا ہے، یہودیت کا رد کیا ہے، اور تم یہودیوں کے حق میں ہو، یہودی تعلیم کے حق میں ہو، یہودی نظام کے حق میں ہو، اور یہودی تہذیب اور اس کے کلچر کے حق میں ہو۔ جب تم یہودی کی تعلیم، یہودی کا نظام اور یہودی کلچر کے حق میں ہو تو تم مسئلہ یزید کو کیوں شیئر کر بیٹھتے ہو؟ تمہارا کیا حق بنتا ہے؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ یزید کا سکا پتر ہے۔ اگر یزید کو یہ بندہ کہے کہ قتل حسین سے پہلے وہ فاسق اور فاجر ظالم نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے، تو وہ یزید کا سکا پتر بن گیا، تو تم بتاؤ، تم عرصہ دراز سے یہودی کی تعلیم، یہودی نظام، یہودی تہذیب کے حق میں بول رہے ہو، تو پھر تم تو یہودی کے پکے پتر ہوئے۔ کچھ تو خیال کرو، کس کے بارے میں؟ یہ تو تمہارا اپنا نظریہ ہے اور تمہارا اپنا فتویٰ ہے کہ ایک بندہ یزید کو فاسق اور فاجر ظالم سمجھتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ واقع کربلا سے پہلے نہیں سمجھتا، تو اتنا کہنے سے وہ یزید کا سکا پتر بن گیا، تو تم تو عرصہ دراز سے یہودی تعلیم کی تردید بھی نہیں کر رہے، اس کی تائید کر رہے ہو، تنقید نہیں کر رہے، اس کی تقلید کر رہے ہو، تو پھر تم تو یہودی کے پکے پتر ہوئے۔ کچھ تو خیال کرو، کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ ہم اگر خاموش ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خیال کرو۔ اب حاضرین، میں بے ترتیب اس نے جو اعتراضات کیے ہیں میں ان کا جواب دوں گا، پھر آپ توجہ سے یہ میرا بیان پورا سنیں کہ میں الحمدللہ والشکر للہ صحیح العقیدہ سنی ہوں اور پکا پیر پسند ہوں۔ میں اپنے شیخان طریقت جتنے ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سامنے لاؤں گا۔ یہ جو بار بار کہتا ہے کہ یہ انگریزی پڑھنے والوں کو کافر سمجھتا ہے، یہ تنظیم المدارس میں پڑھنے والوں کو کافر سمجھتا ہے، یہ ساری امت کو کافر سمجھتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ لوگوں کو غلط بیانی سے، دروغ گوئی سے، مکاریوں سے متنفر نہ کرو۔ تم کر بھی کچھ نہیں سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں سے ٹکر لگانے والے اپنے آپ کو پاش پاش کر لیتے ہیں، لیکن پہاڑوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ الحمدللہ والشکر للہ ایک مضبوط چٹان ہے اسلام کی، تمہارے جیسے ان سے ٹکرا کر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اپنے بزرگوں کے نظریات، اپنے بزرگوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے لاؤں گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز الحمدللہ والشکر للہ پوری امت کے اولیاء کاملین ہمارے استاد المکرم حضور مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ میرا بیان پورا آپ سنیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے ہمارے بزرگان دین انگریز کے دور میں ہوں یا اس کے بعد، انہوں نے یہی نظریہ رکھا کہ نہ کفر کی تعلیم جائز ہے، نہ کفر کا نظام چلانا جائز ہے، نہ کفر کی تہذیب اپنانا جائز ہے۔ توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو نے استاد المکرم کے والد گرامی کے بارے میں کہا کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ ارے بدبخت، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ہم نے 22 سال الحمدللہ والشکر للہ اپنے استاد المکرم کے ساتھ گزارے ہیں۔ ہمارے
مفتی اعظم پاکستان ہمارے بزرگوں کا ادب کرتے تھے، تو جب الحمدللہ اتنے زیادہ آپ کی لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں، ان کے بزرگوں کا جو بندہ ادب کرتا ہے، جو بندہ ان کی خدمت کرتا ہے، وہ اپنے باپ کا ادب نہیں کرتا ہوگا، وہ اپنی باپ کی خدمت نہیں کرتا ہوگا؟ یہ مکاریاں چھوڑ دو۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ استاد المکرم نے آخری دم تک اپنے والد گرامی کی خدمت کی ہے، اور ہمارے استاد المکرم کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ چشتیہ شریف اسپتال میں ہی رہے، اور ان کے جو خادم تھے وہ وہاں رہے، اور وہ اپنے خدام سمیت اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے اور خدمت کرتے رہے۔ الحمدللہ والشکر للہ جنازہ بھی استاد المکرم نے خود پڑھایا ہے، اور کبھی اپنے پاس ادھر سندر میں لے جاتے، ادھر خدمت کرتے، اگر ان کی طبیعت اپنے علاقے میں اپنے وطن میں ہوتی تو آپ ادھر لے جاتے، لیکن سارے اخراجات آپ خود پوری فرماتے تھے۔ یہ مکاری سے لوگوں کو متنفر کرنا چھوڑ دو۔ اور دوسری بات، جو آپ کے پیروں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ لودھنا شریف کے جو پیر ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، ویڈیو موجود ہے، نظریاتی طور پر بعد کے جو صاحبزادگان ہیں ان میں اختلافات بزرگوں کے ہوتے رہے، تمام آستانوں پر یہ ہو رہا ہے، لیکن بے ادبی اور گستاخی کبھی بھی ہمارے استاد المکرم مفتی اعظم پاکستان نے اپنے شیخ طریقت حضور امام الاولیاء امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کی کبھی نہیں کی۔ اور الحمدللہ والشکر للہ جو ہمارے استاد المکرم کے اپنے شیخ طریقت تھے، ان کے سامنے تو اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ آپ جیسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی آپ کا نظریہ غلط ہے، اور اس پر جناب علی لوگوں کو متنفر کرنا چھوڑ دو۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ چشتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کے سید ہیں ان سے تو یزید کی معاذ اللہ ٹٹی بہتر ہے، اور یہ تم کہتے ہو کہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ ارے لوگوں کو کیوں دروغ بیانی سے، جھوٹ سے، مکاریوں سے کیوں متنفر کر رہے ہو؟ پورا بیان لوگوں کے سامنے رکھو۔ سیاق و سباق بندہ سامنے رکھتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے بیان میں وہ سید جو اس دور کے اندر فلموں میں اور بے پردگی بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہیں، وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، جیسے علیم شاہ ہو گئی، اور عارفہ سیدہ عارفہ ہو گئی، اور شاہ نور اسٹوڈیو والے ہو گئے، ان کا نام علیحدہ علیحدہ لے کر انہوں نے کہا کہ جو سرکار کی عزت کو ایسے بازاروں میں رولے اور ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطرت کو، سادات کی عزتوں کو ایسے فلموں میں لائے، ان کے بارے میں کہا ہے۔ ہر ایک سید کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سید بھی جو ہیں ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر استاد المکرم اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اب جو مروان کی نسل تم کہہ رہے ہو، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ناسبیت اور رافضیت میں کوئی فرق نہیں، تو رافضیت کو تو تم خود فروغ دے رہے ہو۔ کس کو نہیں پتا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے، آپ جب اس پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ رافضیت ہی پھیلے گی نا۔ تو رافضیت کو تم پھیلا رہے ہو۔ الحمدللہ والشکر للہ ہمارے استاد المکرم اپنی سنیت کا دفاع فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ والشکر للہ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اب میں یہ جو انگریزی تعلیم ہے اس کے بارے میں ہمارے جو بزرگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، جس کے حق میں حنیف قریشی ہے، اور جس کے رد میں ہمارے اولیاء کاملین ہیں، میں اپنے اولیاء کاملین جتنے ہیں، توسا شریف سے لے کر گورلا شریف تک، اور میاں شیر محمد شرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندی سلسلے کے جو ہیں، آپ سے لے کر
خواجہ خواجگان غوث زمان حضور قبلہ عالم بابا جی خواجہ عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر خواجہ بابا جی عبدالحق اور خواجہ سلطان محمود صاحب تک میں تمام کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ جو تم کہتے ہو کہ یہ ٹیڑھی ٹیڑھی پگڑیوں والے ہم انہیں پنڈی میں نہیں رہنے دیں گے، یہ عاشقان رسول کا شہر ہے، یہ اولیاء کاملین کا شہر ہے، یہ ہم مانتے ہیں عاشقان رسول کا شہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا شہر ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا اللہ کے ولی ہیں کس کے ساتھ؟ یہودی تعلیم والوں کے ساتھ ہیں، یہودی نظام والوں کے ساتھ ہیں، یہودی تہذیب اور کلچر پھیلانے والوں کے ساتھ ہیں؟ نہیں قطعاً ایسا نہیں، وہ نائبین رسول ہیں، اور جو اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہوگا وہ اپنے نبی کی تعلیم پھیلائے گا، اپنے نبی کے نظام کو فروغ دے گا، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ سرکار قلب و سینہ حضور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی تہذیب اور سنت کو فروغ دیں گے۔ آپ کو نہیں پتا؟ آپ یہ مسئلہ یزید تو ہاتھ چھڑا ہے، یہ کم از کم 30 سال ہو گئے مفتی اعظم پاکستان کو اس پر کام کرتے ہوئے، تو مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے آ گئے، جنہوں نے ساری زندگی یہودیت کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے ساری زندگی نصرانیت کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے ساری زندگی الحمدللہ یہودی تعلیم، یہودی نظام اور یہودی تہذیب کے خلاف بول کر علم بردار ہو کر دنیا کائنات والوں کو یہ سبق دیا ہے۔ اگر اسلام کے ساتھ ہے اور اولیاء کاملین کے ساتھ ہے تو وہ مفتی فضل احمد چشتی ہے۔ اب میں سب سے پہلے اپنے جو شیخان طریقت ہیں ان کے حوالہ جات میں سے توسہ شریف غوث زمان خواجہ محمد اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی کی جو کتاب ہے غذاء المحبین، ان کا حوالہ پیش کروں گا، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ توسہ شریف سے لے کر سیال شریف اور گولڑا شریف تک جتنے بزرگان دین ہیں وہ الحمدللہ ان کا یہی نظریہ ہے کہ تعلیم ہے تو اسلام کی، نظام ہے تو نظام مصطفیٰ ہے، اور اگر تہذیب ہے تو وہ تہذیب اسلام ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس تعلیم نے، اس نظام نے، اس تہذیب نے ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کروڑوں مسلمانوں کے نوجوان بچے سروں سے ٹوپیاں اتار کر جناب علی مغربی اور یورپی تہذیب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ کس کا اثر ہے؟ کروڑوں آج مسلمانوں کی بچیاں ہیں جن کے سروں سے پردے اتر گئے، کروڑوں آج مسلمانوں کی بچیاں ہیں جو جناب علی جو گھروں سے باہر نکل کر آج سکولوں اور کالجوں میں آ رہی ہیں۔ یہ پردہ ان کا کس نے چاک کیا ہے؟ یہ حیا اور غیرت اس کا کس نے برباد کیا ہے؟ اسی تعلیم نے کیا ہے نا۔ اور اگر مسلمانوں کی عزت کے محافظ ہیں، چوکیدار اور پہرے دار ہیں، تو وہ حضور قبلہ عالم حضور مفتی اعظم پاکستان ہیں، جنہوں نے کہا کہ بچیوں کو گھر بٹھاؤ، جنہوں نے کہا کہ اگر تعلیم پڑھانی ہے تو دین کی پڑھاؤ، جنہوں نے کہا اگر نظام چلانا ہے تو نظام مصطفیٰ۔ آج تک تم نے کتنے فتوے دیے ہیں کہ ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ ڈالنے سے کفر کا نظام، مغربی نظام اور یورپی نظام عام ہوگا، اور جب ووٹ کا نظام ختم ہوگا تو نظام مصطفیٰ آ جائے گا۔ اور فروغ دے رہے ہو یہودی نظام کو، اور فروغ دے رہے ہو اپنا اس کو یورپی اور مغربی نظام کو، اور یہ کہتے ہو کہ یہ ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے۔ یہودی ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو یہودی منصوبوں کو آگے چلائے، اور جو یہودی منصوبہ ہے وہ تعلیم کا ہے، وہ تم چلا رہے ہو۔ جو یہودی منصوبہ ہے وہ جناب علی یورپی نظام ہے اور یورپی قانون ہے، وہ تم چلا رہے ہو، ووٹوں کو تم برحق مانتے ہو۔ ہمارے استاد المکرم نے تو ہمیشہ اس نظام کی تردید کی ہے۔ تم اس ہستی سے جا ٹکر لے رہے ہو جس نے ساری زندگی اسلام کی طرفداری کی، اسلام کو فروغ دیا، اسلام کی سربلندی کے لیے جناب علی آواز اٹھائی۔ سنو، ایک بندہ حضور غوث زمان غریب نواز خواجہ خواجگان خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ردولی سے آیا ہوں۔
تو آپ نے کہا بتاؤ وہاں سنی زیادہ ہیں یا وہابی زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہاں وہابی زیادہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں نیچری بھی زیادہ ہیں اور علی گڑھ میں شیطان کا سینگ کھڑا ہے۔ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا کہ شیطان کا سینگ کہاں کھڑا ہے؟ علی گڑھ میں۔ یہ شیطان کا سینگ آپ علی گڑھ یونیورسٹی کو کہہ رہے ہیں جو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے بنائی تھی۔ تو اس تعلیم، انگریزی تعلیم، انگریزی زبان کو یورپی نظام اور مغربی تعلیم کی جو سب سے پہلے یونیورسٹی بنی جو سر سید احمد خان نے بنائی، اس کو آپ 64 شریف والے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہ یہ شیطان کا سینگ ہے۔ تو جو شیطان کا سینگ ہے علماء حقہ اس کو فروغ نہیں دیتے، اس کو آگے پھیلاتے نہیں ہیں۔ وہ کوئی روشنی کا مینارہ نہیں ہے۔ روشنی کا مینارہ ہے، روشنی کا مینار ہے تو مدینہ شریف میں ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی انگریزی تعلیم جہاں سب سے پہلے رکھی گئی اور جہاں سے انگریزی تعلیم پورے ہندوستان میں پھیلائی گئی، اس علی گڑھ یونیورسٹی کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کا سینگ ہے، اور شیطان کے سینگ کو تو آپ آگے پھیلا رہے ہو۔ شیطان کے سینگ سے کیا روشنیاں نکلیں؟ کیا وہاں عقائد اور نظریات کا تحفظ ہوا؟ وہاں عقائد اور نظریات اسلامی کا دفاع ہوا؟ کیا کہہ رہے ہو کہ کدھر جا رہے ہو؟ ہمارے تمام بزرگان دین نے اس تعلیم سے، ان یونیورسٹیوں اور کالجوں سے اپنے ماننے والوں کو، اہل اسلام کو اور سنیوں کو بچا کر دنیا کائنات والوں کو یہ سبق اور درس دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کا دفاع ہو پھر اسلام کی تعلیم پڑھو۔ اور پھر آپ کے بعد میرے شیخ طریقت دور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار گولہ سرکار کے جو شیخ طریقت ہیں حضور پیر سیال لجپال، آپ کی کتاب ہے فوز المقال، یہ آپ کے سامنے ہے۔ فوز المقال کے صفحہ نمبر 59 پر یہ لکھی ہے بات، توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی انگریز کے سخت دشمن تھے۔ حضرت بطور فخر فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے میری آنکھوں کو انگریز کی دید سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض ایسے مواقع بھی پیش آئے جبکہ آپ کی نظر اطہر انگریز پر پڑ سکتی تھی، لیکن خدا نے بچا لیا۔ ایک بار اطلاع ملی کہ ایک بڑا انگریز افسر اس علاقے کا دورہ کرتا ہوا سیال پہنچ چکا ہے، تو حضرت سے ملاقات کا شوق ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت پریشان ہو گئے اور فرمایا کیوں آ رہا ہے؟ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور سیال شریف میں وہ آ کر حضرت غوث زمان خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ارادہ رکھتا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس کا ارادہ بدل دیا اور وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا کہ آپ نے اس کا دیکھنا پسند ہی نہیں کیا۔ اور جو فقیروں کی پسند ہوتی ہے، سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں، رب بھی اوہ منیندہ پکی خبر آسانوں۔ دیکھو کتنے آپ انگریز کے دشمن تھے۔ پیر سیال لجپال آج الحمدللہ آدھے پاکستان کے اندر حضور پیر سیال لجپال کا فیض ہے۔ کہاں بیرون دنیا کے اندر حضور پیر سیال لجپال کا فیضان مبارک ہے۔ تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سخت دشمن تھے، ایک مرتبہ بھی آپ نے انگریز کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو جو ہستیاں جن کو تم اپنا شیخ اور اپنا پیر سمجھتے ہو، انہوں نے تو انگریز کو دیکھنا پسند ہی نہیں کیا ہیں جی۔ اور تم انگریز کے دل دادے، انگریز کی تعلیم، انگریز کا نظام، انگریز کی تہذیب کو پھیلانے والے، تم جناب کیا کہہ رہے ہو کہ ہم پیر پسند ہیں، ہم پیر پرست ہیں؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ انگریز کی تعلیم کو تمہارا آج تک کیا فتویٰ ہے؟ کہاں تم نے کہا ہے کہ یہ اس تعلیم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو؟ اللہ کا نام ہے
کیوں اہل سنت و جماعت کا بیڑا تباہ کر رہے ہو؟ آؤ جو فقیروں کی اور صوفیاء کاملین اور اولیاء کاملین کی تعلیم ہے اس پر لوگوں کو لاؤ، اور جو اپنے شیخ طریقت ہیں ان کے طریقے پر چل کر لوگوں کو وہی درس دو جو ہمارے بزرگ دے گئے۔ اب دیکھیں اس کے بعد حضور میرے شیخ طریقت امام الاولیاء سید الاولیاء سلطان الاصفیاء سیدنا قبل عالم سیدی خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ اس تعلیم کے بارے میں کیا ہے، یہ میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یزیدیت کا مسئلہ چھوٹا ہے، یہودیت کا مسئلہ بڑا ہے۔ جو یہودی تعلیم، جو یہودی نظام، یہودی تہذیب کا دل دادا ہو وہ حسین کا نام لینا چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو حسینی کہنا چھوڑ دے۔ یہ حسینیت نہیں ہے، انگریز کے نظام کو فروغ دینا، انگریز کی تعلیم کو فروغ دینا، اور یہ پھر کہنا کہ ہم حسینی ہیں وہ یزیدی ہے۔ بار بار تم جملوں میں یہ استاد المکرم کے بارے میں بکواس کرتے ہو، یزیدی ملا، یزیدی ملا، فضل ملا، تمہیں حشایا نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ پوری دنیا سے جس ہستی نے ٹکر لی ہے اور پوری دنیا سے جس نے کافرانہ نظام کی مخالفت کی ہے اور لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور یہ ہمارے بزرگان دین کا ورثہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ آپ کو نہیں پتا تھا؟ یہ کتابیں آپ نہیں پڑھتے ہو؟ آپ کون سے مسائل لے کر بیٹھ گئے؟ ختموں کے مسئلے آپ کو آتے ہیں، یہ یارویوں کے مسئلے آپ کو آتے ہیں، اور یہ جناب علی نیچریت کی جو رد کی ہے، یہ وہابیت کا رد ہے، ساتھ ہی نیچریت کا رد ہے، مرزائیت کا رد ہے، ساتھ ہی نیچریت کا رد ہے۔ آج تک یہ آپ نے مسائل لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کھول کر پیش کیے؟ کیوں؟ اگر تم اب پیش کرتے ہو تو پھر تمہیں خود اس نظام سے نکلنا پڑتا ہے، پھر تمہارے نذرانے بند ہوتے ہیں، تمہارے وہ جناب علی چندے بند ہوتے ہیں، تمہاری جو فیسیں لاکھ لاکھ روپے لے کر تم بیان کرتے ہو وہ بند ہوتی ہیں۔ کیوں امت کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں امت کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ کیوں نظریات اور عقائد پر جناب علی حملے کر رہے ہو؟ تم کہاں سے حسینی ہو؟ حسینی وہ ہوگا جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کے دین کی تعلیم پڑھنے والا ہوگا، دین کا نظام لانے والا ہوگا، اور دین کی تہذیب اپنانے والا ہوگا۔ سنو، یہ مہر منیر ہے اور صفحہ نمبر 167 ہے۔ یہاں آپ لکھ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ایک نئی تحریک شروع کی جس کا مقصد مسلمانوں کو مغربیت کی نئی اقدار سے آشنا کرانا تھا، انگریزی تعلیم اور فنون میں مہارت حاصل کرانا تھا۔ ان کی اس تحریک کا دار و مدار ملک کے لیے انگریز حاکم کو اپنانے کے خیال سے مصلحتاً یا ارادتاً زیادہ تر نیچریت پر تھا۔ کتنی وضاحت سے حضور قبلہ عالم وضاحت فرما رہے ہیں اور رد فرما رہے ہیں نیچریت کا۔ تم نیچریت کو فروغ دے رہے ہو، وہ نیچریت کا رد کر رہے ہیں، تم نیچریت کی تقلید کر رہے ہو، وہ تنقید کر رہے ہیں۔ تمہارا ان اولیاء کاملین سے کیا تعلق ہے؟ اوے تم کہتے ہو ایک طرف بڑی سرکار ہیں، ایک طرف تاجدار گولہ سرکار ہیں، درمیان میں تم بیٹھے ہو جو ان کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم چشتی صاحب کے ماننے والوں کو، یہ ٹیڑھی ٹیڑھی پگڑی والوں کو یہاں سے نکال دیں گے، خدا تمہیں نکالے گا۔ اور جس طرح انگریز یہاں سے نکل گیا ایسی اس کی تعلیم بھی، اس کا نظام بھی یہاں سے نکلے گا، اور تمہارے جیسے جو اس کے دل دادا ہیں، اس کے نوکر اور غلام ہیں، وہ بھی یہاں سے نکلیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ڈنکا بجتا رہے گا، جھنڈا سر بلند رہے گا، حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ اور آپ کے غلاموں کا، مفتی فضل احمد چشتی جیسے لوگوں کا رہے گا، کیونکہ آپ کے نظریات کے تو یہ پابند ہیں، آپ کی تعلیمات کو تو مفتی فضل احمد چشتی صاحب پابند ہیں جنہوں نے نشریت کا رد کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور قبلہ عالم کہ یہاں اس کی سر سید احمد خان کی جو تحریک ہے اس کا مقصد تو مغربیت کو فروغ دینا تھا اور انگریزی تعلیم اور فنون کو فروغ دینا تھا اور انگریز کے حاکم کو اپنانا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے
ان کی حاکمیت پختہ ہو جائے، ان کی حکومت پکی ہو جائے، وہ چلے بھی جائیں تو اس تعلیم کے پڑھنے والے اس کی حکومت کو چلاتے رہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ انگریز گورا چلا گیا اور یہ کالے رہ گئے، جنہوں نے آپ پر شل برسائے، جنہوں نے آپ پر گولیاں برسائیں۔ یہ تم کس کی تعلیم کی بات کر رہے ہو؟ کس کی تعلیم کی بات کر رہے ہو اور کس کے نظام کی بات کر رہے ہو؟ تم ایک طرف تو ناموس رسالت کا جناب علی اعلان کر کے باہر نکلتے ہو اور علم بردار بنتے ہو، دوسری طرف وہی اسی تعلیم کے پڑھنے والے اسی تعلیم کے تیار کیے ہوئے آپ پر گولیاں برساتے ہیں۔ تو پھر آپ کو یاد آتا ہے انہوں نے تو بنیاد پکڑی ہے، انہوں نے کہا خبردار خبردار، یہ انگریز کی تعلیم پڑھنے والے کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اور آج یہی ہوا ہے کہ وہی اسی تعلیم پڑھنے والوں نے آپ پر گولیاں برسائی ہیں، اسی تعلیم کے تیار کیے ہوئے جناب علی پولیس والوں نے آپ پر شل برسائے ہیں۔ اگر حضور قبلہ عالم مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ کے نظریات کے مطابق اسلام کی تعلیم ہوتی، تم خود نہیں دیکھ رہے جتنے گھروں سے نکلتے ہیں ناموس رسالت کے دفاع کے لیے، وہ ان مدارس سے پڑھے ہوئے علماء اور حفاظ اکرام ہوتے ہیں، اور جو ان پر گولیاں برسانے والے ہوتے ہیں وہی ان سکولوں میں تیار ہو کر جاتے ہیں اور اسی تعلیم کے پروردہ ہوتے ہیں۔ اس تعلیم نے جو تیار کیے ہیں وہ آپ پر گولیاں برساتے ہیں، اور جو قرآن نے اور حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ جیسے لوگوں نے فقیروں نے تیار کی ہے وہ ناموس رسالت کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کس نے مخالفت کی ہے؟ حضور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی کے اس نظریے کی کس نے مخالفت کی ہے؟ تم آج یہ مسئلہ لے کر اٹھے ہو، کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، لوگوں کو متنفر کر رہے ہو۔ تمہارا جھگڑا تو 25 سال سے چل رہا ہے حضور مفتی اعظم پاکستان سے، اور کیا جھگڑا ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس تعلیم کو چھوڑو، اس نظام کو چھوڑو، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم اس تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس نظام کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے نذرانے ہمارے چندے بند ہوتے ہیں۔ سنو، یہ تو جو بنیاد ہے اس کی، اس کے بارے میں آپ نے کہا۔ آپ آگے سنو کہ آپ نے اس تعلیم کے بارے میں کیا کہا۔ جب سر عبد القیوم نے پشاور کے اندر ایک کالج بنایا تو اس میں حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعوت دی اور آپ نہ آئے تو اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، لوگ ہماری تعلیم پڑھ کر آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ صفحہ نمبر 141 ہے۔ تو آپ نے جواب دیا، آپ کے اس فکرہ پر تعجب ہوا مخدومہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو علوم شرائع و ادیان ہیں یعنی علوم الہیہ وہ بفضل تعالی ہمارے خدام سمیت محفوظ اور مصون ہیں۔ ہمارے نزدیک تا حال دیگر اقوام ان علوم سے بے بہرہ ہیں۔ آپ کے فکرہ بالا کی صحت بالکل صورت پذیر نہیں ہوتی، البتہ ہمارے ہاتھ سے ان علوم پا کر نکل جانا اس صورت میں صحیح ہو جائے گا جب کلمۃ خیر ارید بشر ترقی اسلام کے نام سے کام لیا جائے، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اس کے لیے صحیح عنوان ترقی اسلام نہیں، ترقی اسباب معیشت ہے، اور وہ بھی غیر شرعی اسباب سے۔ اور آپ نے اس وقت 100 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی اور آج پوری ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ باہر جا کر تجزیہ کریں کہ جو آپ نے جملے فرمائے تھے بعین ہی وہ آج پورے ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد ماہ شمع میں سے جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا کہ اس طرز تعلیم کا اثر احکام شرعیہ، صوم صلات وغیرہ کو پس پشت ڈالنے اور ظاہری اعزاز و پروری کے بغیر کچھ نہ ہوگا مگر جسے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو انگریزی تعلیم ہے اس تعلیم کا اثر احکام شرعیہ پر کیا ہوگا کہ لوگ نماز روزہ کو پیٹھ پیچھے پھینک دیں گے، اور کیا ہوگا ظاہری اعزاز اور شکم پروری ان کا مقصد بن جائے گا۔ آج یہی ہے، جیسے اکبر آبادی نے کہا کہ یہ کوئی نہیں پوچھتا الفت اللہ کتنی ہے، سبھی یہی پوچھتے ہیں بتاؤ تنخواہ کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ نماز روزے کو اہمیت نہیں دیں گے، اسلامی تہذیب کو اہمیت نہیں دیں گے، اسلام کے طریقوں کو اہمیت نہیں دیں گے،
اور جو اعزاز عہدہ اور منصب کے بھوکے ہوں گے اس تعلیم کے پڑے ہوئے. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ آج سنت کدھر گئی؟ آج سنت کے مطابق لباس کدھر گیا؟ آج سر سے پگڑیاں کدھر گئیں؟ آج وہ سنت طریقے کدھر گئے؟ آپ کو نہیں پتا کہ 25-30 سال پہلے جتنی تعلیم کم تھی اتنی سنت زیادہ تھی، جتنی تعلیم عام ہو رہی ہے اتنی سنت کم ہو رہی ہے. تو یہ کس کا اثر ہے؟ یہ فقیروں نے سچ کہا تھا نا. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں سچ فرمایا کہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں. آپ نے جو کچھ کہہ دیا وہ آج پورا ہو گیا. اور اس کے بعد میں اپنے شیخ طریقت جن کا میں مرید ہوں، جن کا میں فیض یافتہ ہوں، الحمدللہ حضرت غوث زمان خواجہ بابا جی عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ کتاب ہے لمحات نور. اس کا صفحہ نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 22. حضرت صاحب مانکی شریف والے انگریز کے کارخانے کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں فرماتے تھے اور آپ کے متبعین بھی استعمال نہیں فرماتے تھے. اور صفحہ نمبر 23 پر آپ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو فقیروں کا ترک موالات تھا، انگریز کے کارخانوں کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہ فرماتے جس پر آپ طالب علمی کے زمانے میں عمل کرتے رہے. جیب سے گھڑی نکال کر نماز ادا فرماتے. ایک عجیب عرض یہ ہے کہ آپ انگریزی الفاظ استعمال کرنا بہت گراں سمجھتے تھے، بہت گراں سمجھتے تھے انگریزی الفاظ استعمال کرنا. اور آپ کنٹرول کو کان تروڑ فرماتے، آپ ڈپو کو ڈبو فرماتے ہیں. جی دیکھو یہ فقیروں کا فیض ہے. انگریزی سے بھی نفرت ہے اور انگریز سے بھی نفرت ہے. اور ان کے ماننے والے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انگریزی بھی پڑھنی چاہیے، تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. ارے بزرگوں نے تو اس کی تردید کی ہے، اس پر تنقید کی ہے. اور مجھے میرے شیخ کامل خواجہ بابا جی عبدالحق دامت برکاتہم العالیہ نے خود یہ بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ خواجہ بابا جی عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، بابا جی میں نے اس بچہ لایا ساتھ مدرسے میں داخل کروانے کے لیے. تو اس کے بچے کے بارے میں کہنے لگا کہ میں نے اس بچے کو 5 جماعتیں سکول میں پڑھائی ہیں، اب اس کو میں آپ کے پاس حفظ کرانے کے لیے لایا ہوں. تو میرے شیخ کامل نے فرمایا پلیت کر کے میرے کو لے آئے جے مٹی دے کورے پانڈے دے اندر فرماندے منہ ترو تے 100 واری تو تے او پاک نہیں ہوندا. فرمایا اس تعلیم نال دا دل پلیت کر کے میرے کو لے آئے. آپ تے فرماندے سن بھی اس تعلیم نال دل پلیت ہو جاندے نے. یہ تو کروڑاں مریداں دے شیخ پہ فرماندے نے. خواجہ بابا جی عبدالحق سرکار دریا شریف والے آپ پہ فرماندے نے کہ ساڑھے شیخ کامل خواجہ بابا جی عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے جتنے پیر بھائی نے میں ان سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں. ہمارے خواجہ بابا جی عبدالحق دامت برکاتہم العالیہ بھی اس تعلیم کے خلاف ہیں کہ آپ کے 2 بیٹے تھے، کسی کو آپ نے سکول نہیں پڑھایا. خواجہ بابا جی عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سرکار آپ کے 8 بیٹے تھے، کسی کو بھی آپ نے انگریزی تعلیم نہیں پڑھائی. اور دنیا کائنات والوں کو اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ لوگوں ہم محمدی ہیں، مصطفی ہیں. اگر تعلیم پڑھیں گے تو محمدی پڑھیں گے، اگر نظام چلائیں گے تو نظام مصطفیٰ چلائیں گے. اب آخر کے اندر یہ جو میں خاص حوالہ دے رہا ہوں یہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، یہ جن کے ماننے والے آج پوری دنیا کے اندر ہیں، ان کے لیے میرا ایک خاص پیغام ہے. یہ میرے ہاتھ میں تعلیلات خادمیہ ہے. تعلیلات خادمیہ کے مقدمے کے اندر حرف آغاز میں
آپ نے لکھا لیکن العجب ثم العجب، آہستہ آہستہ دینی مدارس کے ارباب حل وقد مغربی یلغار کے زیر دام آتے گئے، اور آج معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جو کتابیں سرکاری سطح پر مسلمان بچوں کو تباہ کرنے کے لیے پڑھائی جاتی تھیں انہیں مدارس دینیہ کے نظام میں شامل کر لیا گیا۔ یہ میں جتنے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب کے ماننے والے ہیں جن کو آپ امیر المجاہدین کہتے ہو، یہ میرا خاص پیغام ہے حنیف قریشی کے لیے بھی کہ جس خبیث نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ اس مفتی فضل احمد چشتی نے امیر المجاہدین کے جنازے میں شرکت نہیں کی، میں اس سے پوچھتا ہوں تم جسے امیر المجاہدین کہتے ہو اس کا نظریہ کہاں جا رہا ہے اور تمہارا کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ کتابیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے تھیں، اور ان مسلمانوں کو تباہ کرنے والی کتابوں کو آج دینی مدارس کے اندر رکھ دیا گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کیسے کہاں جا رہے ہو؟ جن کو امیر المجاہدین کہتے ہو کم از کم ان کی تعلیمات تو پڑھ لو، وہ ساری زندگی اس تعلیم کے خلاف رہے اور تم اس کے حق میں ہو۔ اور جتنے ان کے ماننے والے ہیں وہ ان تمام کو میں کہتا ہوں جن کو یہ اپنا قائد سمجھتے ہیں، جو ان کو اپنا قائد سمجھتے ہیں وہ سنیں کہ تعلیمات خادمیہ کی جو کتاب ہے صفحہ نمبر 12 کے آغاز میں، یہ حرف آغاز میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کتابیں مسلمان بچوں کو تباہ کرنے کے لیے پڑھائی جاتی تھی وہ آج دینی مدارس میں شامل کر لی گئی۔ تو جو تباہ کرنے کے لیے تھی وہ دینی مدارس میں شامل اس لیے کی گئی کہ بچوں کو تباہ کیا جائے، ان کے عقائد اور نظریات کو تباہ کیا جائے، ان کی سوچ اور فکر کو خراب کیا جائے۔ اور پھر وہی فتویٰ تاجدار گولڑا سرکار کا یہاں انہوں نے لکھا، دینی تعلیم کے بارے میں تاجدار گولڑا کا فتویٰ، یہی فتویٰ تاجدار گولڑا سرکار کا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ کر دنیا کائنات والوں کو یہ درس دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں یہ جو ہے نا اولیاء کاملین، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے نظریات، ان کے عقائد کے ساتھ ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہودی تعلیم، یہودی نظام کے حق میں ہو، اور یہ جو کہتے ہیں کہ سفیر کو نکالو۔ یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کی سازشیں، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ فرانس کے جو پوپ تھے اس نے یہ لکھا کہ تم طاقت کے ذریعے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تعلیم کے ذریعے ان کی سوچ بدل دو، ان کا نظریہ اور عقیدہ بدل دو۔ آج یہ فرانس کی تعلیم، آج یہ فرانس کا نظام اس ملک میں پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ اس تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کے نظریات کو بدل دو، ان کے عقائد اور سوچ اور فکر کو بدل دو۔ جو ہمارے مسلمانوں کے اسلامی عقائد نظریات کو بدلنے کے لیے تعلیم رکھی گئی تھی، اور بیان خود انگریز کا پادری دے رہا ہے، فرانس کا پادری دے رہا ہے، اور تم فرانس کا جو سفیر ہے اس کو نکالنے کی بات کرتے ہو، اور تعلیم گھر میں رکھتے ہو، سفیر کو نکالتے ہو اور تعلیم بچوں کو پڑھاتے ہو، سفیر کو نکالتے ہو اور اس کی تعلیم کو فروغ دیتے ہو۔ وہ جو تھے وہ وزیر تھے، انہوں نے صحیح کہا تھا نا، آپ سب لوگوں کو پیغام دیا تھا، سید عمران شاہ صاحب نے، ان کا کلپ یہ نیٹ پر ہے، آپ نکال کر دیکھو، انہوں نے کہا کہ اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو گستاخان رسول کا اور ناموس رسالت کا تحفظ کرنا چاہتے ہو، اور جو ناموس رسالت کے محافظ ہیں ان کو منصب اور عہدہ دینا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو ایک کو دینی تعلیم پڑھاؤ، تاکہ انگریز کو پتہ چل جائے اس سال 40 لاکھ ہیں، اگلے سال 80 لاکھ ہو جائیں گے۔ دینی تعلیم پڑھنے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی ان پر دباؤ پڑے گا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم مولوی ہو، تم قائد بنے ہوئے ہو، تم جناب رہنما اور پیشوا بنے ہوئے ہو، اور رہنما اور پیشوا مسلمانوں کے بن کر اور انگریزی تعلیم کو فروغ دے رہے ہو اور اس کے حق میں بول رہے ہو، اور جو انگریزی تعلیم کا ساری زندگی مخالفت کرتا رہا آج اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ خدا را اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شیخ طریق، تم یہ کہتے ہو
کہ اللہ تمہیں یزید کے ساتھ اٹھائے اور ہمیں حسین کے ساتھ اٹھائے. تم حسین کے ساتھ اٹھنے والے ہو, تم تو یہودی کے ساتھ اٹھنے والے ہو. یہودی تعلیم, یہودی نظام کو چلانے والے, پھیلانے والے, ان کے جناب علی تعریف کرنے والے, تو تم کہہ رہے ہو ہم حسین کے ساتھ ہوں گے. حسین کے ساتھ وہ ہوگا جو حسین کا قرآن پڑھے گا, جو حسین کا نظام چلائے گا. حسین کا نظام اور قرآن تو آپ مانتے نہیں ہو. کہاں پر تمہارا فتویٰ ہے؟ تم یہ جب قرآن کو پڑھا رہے ہو تو اس کے مقابلے میں جو تعلیم ہے اس کو پہلے ختم کرنے کا فتویٰ دو, پھر قرآن صحیح ہوگا. قرآن بھی ادھر پڑھاتے ہو, ادھر انگریزی تعلیم کی بھی حق میں ہو. تم یہ مفتی صاحب کو کہتے ہو, کتنی بڑی توہین کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو کہ تو یزیدی ہے اور یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں کہتا ہوں تو یہودی اور یہودی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج توبہ کر اور یہودی تعلیم کی مخالفت کر اور ان کا پیروکار بن جا. اگر تجھے نہیں آتا تو ان کا شاگرد بن جا. اور میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, فاروق چشتی ناچیز, میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, تم جہاں کہو, جدھر کہو, جس وقت کہو, ہم تمہارے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہیں. اور تم جناب علی ادھر چلو مفتی صاحب کے پاس, ہم سارے اخراجات خود برداشت کریں گے اور تم مناظرے کے لیے تیار ہو اور یہ بکواس کرنا بند کر دو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ